بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے مریم نواز کے حوالے سے رکھیں گے، اور جو سیلابی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کتنی تباہ کاریاں اور کتنے مویشی اور کتنی جانی نقصان ہوئے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دوسری طرف آپ کے سامنے مریم نواز کے حوالے سے رکھیں گے کہ انہوں نے سیلاب جہاں سیلاب وہاں کا دورہ کیا انہوں نے، اور وہاں دورہ کرتے ہوئے عمران خان کا ڈائلاگ لوگوں کو سنا دیا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کس طریقے سے یہ لوگ اب جو عمران خان کی کہی ہوئی بات ہے وہ یہ لوگ کر رہے۔ تو دوسری جانب ایک اور بھی چیز بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اب ڈیم کا بھی جو انہوں نے ذکر کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب پی ایم ایل این کے اندر بھی یہ چیزیں اٹھ رہی ہے کہ اب ہمیں ڈیم بنانا چاہیے تھا۔ اس تباہ کاریوں سے پہلے بھی عمران خان یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں ڈیم، اور انہوں نے غالباً فنڈ بھی اکٹھی کی تھی ڈیم کے لیے، لیکن وہ ڈیم جو ہے نا وہ نہیں بن پایا۔ تو اب جو ہے نا حالانکہ اس سے پہلے بھی عمران خان کہہ چکا ہے کہ ہمیں ڈیم بنانا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے ڈیم، اور ایسے جو ہے نا تباہ کاریوں والے سیلابی صورتحال جس کے لیے ڈیم انتہائی ضروری ہے، جو عمران خان اپنے تقریروں میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے۔ تو اب ان حکومت کو اب جو ہے نا ڈیم کی یاد آئی اتنے تباہ کاریوں کے بعد۔ تو دوسری جانب کس طریقے سے تباہ کاریاں ہوئی ہے اور کس نے مویشی لوگوں کے سیلاب کی زد میں آ کر مرے ہیں، اور کافی نقصانات ہوا ہے، مالی نقصانات تو چھوڑے لیکن جانی نقصانات جتنی ہوئی ہے، جتنے مویشی مرے، اور کتنے جو فصل ہے، جو گندم کی فصلیں، کافی فصلیں، اور ایک اب سب سے یہ پوائنٹ جو اہم بات یہ آ رہی ہے کہ اب کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جو ہے نا کافی جو ہے نا مہنگی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گندم ہو گیا، جس سے آٹا، گندم سے آٹا بنتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اب وہ بھی جو ہے نا مہنگا ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گندم کے فصلیں وہ بھی ساری خراب ہو گئی، دیگر چیزوں کے فصلیں، پھل فروٹ وغیرہ کی، وہ بھی جو ہے نا خراب ہو رہی ہے۔ تو دوسری جانب اب ایک نئی تازہ اطلاعات ہمارے پاس یہ بھی آ رہا ہے کہ انڈیا نے ایک بار پھر جو ہے نا راوی کے وہاں سے پانی چھوڑ دیا ہے، اور پانی کا جو ہے نا بہاؤ جو ہے نا تیز ہو گیا۔ تو دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کیا جو ہے نا کنٹرول پاتی ہے، لیکن اب صرف جو بریکنگ نیوز چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ انڈیا نے ایک بار پھر جو ہے نا پانی چھوڑ دیا۔ تو دوسری جانب جیسے وزیر اعظم شہباز شریف، بھارتی جو وزیر اعظم ہے وہ بھی آج آمنے سامنے ہوئے، لیکن کیا تھا کہ بس آمنے سامنے ہوئے، ان کے سیاسی طور پر ان کی کوئی جو عمران خان کہتا آ رہا ہے کہ سیاسی طور پر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اب مودی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ تو مطلب جیسا کہ آمنے سامنے ہوئے، ملاقات تو خیر نہیں ہے لیکن آمنے سامنے ہوئے ہے۔ تو ایک مولانا صاحب ہے جنہوں نے سیلاب کے حوالے سے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو جتنے تباہ کاریاں ہوئی ہے اور اتنے لوگوں کو جو ہے نا جو جتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، تو لوگ جو ہے نا اس وقت بہت غم و غصے میں۔ اور دوسری جانب جب مریم نواز جس جگہ کا دورہ کرتی ہے تو وہاں پہ انتظامات تو اچھے کر لیتے، لیکن مریم نواز کے جانے کے بعد وہ حالات ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پرانے حال پہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ایک مولانا صاحب انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے، اس سے پہلے مولانا طارق جمیل کی بھی آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، جو علیم خان نے جو نا وہ جو ان کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو چل رہا تھا وہ کیس، جو وہاں پہ پانی آ گیا، پہلے انہوں نے کہا کہ پانی نہیں آئے گا، پھر پانی آ گیا تو اس پہ کافی شور مچا رہا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے یہ مولانا صاحب کی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم اگر یہ لوگ بغیر سیکورٹی کے باہر آئے تو لوگ ان کو پوچھے بھی نہیں اور ان پر جوتے اچھالے، کیونکہ یہ جو ہے نا کافی جو ہے نا لوگوں کو انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، اور ان کا جو صفائی اور دیگر چیزوں کے ناقص انتظامات ہیں ان کو صرف ہر چیز اپنی چیزوں کی پڑی ہوئی ہے۔ ان کو مولانا صاحب نے جو غصے میں جو کہا وہ سارا جو ہے نا سب دنیا کو پتہ ہے، اور مولانا نہیں، کئی لوگ جو عام شہری ہے ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہاں کے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا ظلم ہی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں پانی آ رہا ہے، دوسری جانب حکومت کو صرف ایک چکر لگاتی ہے اور چلی جاتی ہے، نہ کہ کوئی کھانے پینے کے انتظامات، نہ کوئی کسی اور چیز کے انتظامات۔ یاد رہے کہ جو میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ علیم خان کا جو سوسائٹی ہے اس پہ بھی جو ہے نا کافی لوگوں نے تنقید کی، تو اس پر مولانا طارق جمیل کا بھی ایک اہم بیان آیا جو انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ پانی کے بعد بھی مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ 70 سال سے میری عمر ہے، 70 سال میں کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، تو ہمیں بھی جو ہے نا ہر چیز کا جو ہے نا اپنے طاقت کا، انہوں نے اشارہ جو ہے نا حکومت کی طرف دیا کہ ہمیں جو ہے نا طاقت میں رہ کر ایسے جو ہے نا غیر قانونی کام نہیں کرنے چاہیے، یہ سارے ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ مولانا طارق جمیل مزید کہتے ہیں کہ میری 70 سال عمر میں جو ہے نا کبھی ایسا نہیں ہوا جیسے کلاؤڈ بلسٹ آیا، اور دوسری جانب ہزاروں جو پتھر ہے، بڑے بڑے پتھر، وہ بھی پانی کے جیسے ایسے بہ رہے پانی میں، جیسے تنکے بہ رہے، اور کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اس سے پہلے۔ یہ میری رب کا اعلان ہے کہ جو ہے نا مجھے راضی کر لو۔ مولانا طارق جمیل نے یہ بیان دیا، ان کی طریق کافی جو ہے نا اہم بیان ہے یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ
اللہ تعالیٰ جیسے ایسا عذاب آ رہا ہے کہ جیسے پہلے خیبر پختونخوا میں کس طریقے سے جو ہے نا طوفانی بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ ہوا، جیسے بادل پھٹ گئے تو کافی نقصانات اس سے ہوا تھا، اس کے بعد سے پنجاب میں یہ ہوا یہ. تو یہ جو کہتے ہیں مولانا طارق جمیل کا کہنا ہے کہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. میرے 70 سال کی عمر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادل پھٹا اور اتنا جانی نقصان انہوں نے کیا اور مالی نقصان بھی کیا ہو. تو ایک طرف اگر دیکھا جائے تو مولانا طارق جمیل کی یہ بات تو صحیح بھی ہے، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے، اب اللہ خیر کرے سنا ان کو بھی جو ہے نا سوشل میڈیا پر کافی ٹارگٹ کرے کہ یہ مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا. یاد رہے کہ مولانا طارق جمیل کو بھی کافی جو بار جو ہے نا ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ سیاست میں انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن یہ سے کچھ بھی نہیں ہے. سیاست میں وہ کبھی انٹرسٹ نہیں لیتے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، اپنی جو انسان اپنی رائے ہوتی ہے ہر انسان کی مختلف رائے ہوتی ہے ہر انسان کی، لیکن مولانا طارق جمیل بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. تو ان کی وجہ سے بیاہ پر وہ بات کرتے ہیں تو ان کو کافی لوگوں کو چپتی ہے اور کافی لوگ ان کے رائے کا احترام کرتے ہیں. دوسری جانب آپ کو ایک اور جو انتہائی بات دیکھنے کا بھی جو ہے دل نہیں کر رہا اس ویڈیو کو، کہ اینکر انٹرویو لیتے ہیں وہاں کے لوگوں سے پوچھ رہے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کی چیزوں کی پہنچ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم لوگ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے ہیں آگے جو سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں، تو ان میں جو انتظامیہ کہتی ہے کہ ان چیزوں پر مریم نواز کی تصویر لگاؤ، نہیں تو پھر ہم اس چیزوں کو جو ہے نا آگے نہیں بڑھنے دیں گے، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہو. تو کئی لوگ اس طریقے سے کر کے واپس چلے گئے. حالانکہ مجھے خود اس ویڈیو کو اگر کوئی اور کہتا ہے یا کوئی ٹویٹ ہوتی یا کوئی ایسی پوسٹ ہوتی تو میں اس پہ یقین نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور جو ایک تو ویڈیو ہوتی ہے کہ جس سے آئی سے بنی ہوئی ہو، لیکن یہ آئی سے بنی ہوئی نہیں ہے. میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس سے انٹرویو لے رہے. تو وہ کہتا ہے اللہ کو قسم بھی کھا رہا ہے اس چیز کا کہ جناب مجھے کسی چیز کا وہ پیسہ یا کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ آگے جو ہے نا سیلاب زدگان کے لیے، حالانکہ سیلاب زدگان خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس میں مریم نواز کی تصویر ہے. تو دوسری جانب جو دینے والے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے انتظامیہ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سامان دینا چاہ رہے ہیں، جب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر مریم نواز کی تصویر ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی کئی بار یہ لوگ اپنی چیزوں پر اپنی تصویر لگا چکے ہیں، اور کئی جو ہے نا روڈوں پر بھی اپنے اشتہارات لگا چکے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کافی شوق ہے اپنی تصویر لگانے کا. اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ تھوڑی مزہ کا خیز خبر ہے، لیکن آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے. وہ سہیل وڑائچ کی ہے. یاد رہے کہ اس سے پہلے جو ہے سہیل وڑائچ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے انہوں نے اپنی رائے رکھی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ میں نے جو نا آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ اگر سچے دل سے معافی مانگ لیا جائے، اور کافی انہوں نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بہت سی باتیں کی جس پہ کافی لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس چیز کی تردید کی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے. تو اس پر جو ہے نا کافی درگت بنی سہیل وڑائچ کے. تو اس پر اب سہیل وڑائچ کے 2-3 پرانی ویڈیو ہے شاید، لیکن یہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے آئی تو ہم نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. یہ سہیل وڑائچ کی ویڈیو ہے. اب یہ اے آئی کی بنی ہوئی ہے جیسے بھی ہے، لیکن سہیل وڑائچ نے اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے نا انہوں نے ٹویٹ کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرے سے جو ہے نا 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جب میں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے جب میں نے بات کی تو ان کا منہ بن گیا، جیسے میں نے پتہ نہیں کیا پوچھ لیا. تو یہ پہلے تو ڈی جی ایس پی آر اس چیز کی تصدیق کر چکا ہے کہ سہیل وڑائچ نے جو ہے نا آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں کی، اور سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے. تو کافی چکر کے بعد اب اس بات نے ایک نیا موڑ لے لیا. اب سہیل وڑائچ نے ایک ویڈیو پیغام ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے آرمی چیف سے 9 مئی کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس وجہ سے جو ہے نا کا اتنا مسئلہ بڑھا ہے. یہ ساری خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا. اللہ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد.